वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, मुल्तान सुल्तान्स को इस साल पीसीबी चलाएगा। टीम के हेड का ऐलान कुछ दिनों में किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इवेंट 23 मार्च से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। मुल्तान सुल्तान पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा। किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर को हम लाएंगे जो इस साल के लिए मुल्तान सुल्तान को रन करेंगे। वसीम अकरम को पीएसएल का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। बिड के दिन चीजें जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑक्शनियर जो है, एक बाहर से होगा बंदा और एक वसीम अकरम। 26 मार्च की जगह पीएसएल है वो 23 मार्च से शुरू करें। अगर तो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स ने उस पर एग्री किया, नए 2 ओनर्स भी आ जाएंगे, 8 की रात तक उसको फाइनल करेंगे। हमारी कोशिश होगी 23 मार्च को शुरू करना है। सेलिब्रेशन है और मेरे ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा होगा। मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहता। अली ने मुल्तान सुल्तान पे बहुत काम किया। टेक्निकली उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे। अगर वो नई टीम लेना चाहें तो ज़रूर लें। भारत हाथ नहीं मिलाता तो हमें भी शौक नहीं। वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं, खेल में सियासत ना आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। भारतीय खिलाड़ियों के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी को खत भेजने की तैयारी कर ली है। इन्होंने लेटर्स वगैरह ड्राफ्ट कर लिए। हमारा आज भी यही बिलीव है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा ये बात भी कही है कि इस सारी चीज़ के अंदर मोहसिन पॉलिटिक्स को ना आने दो। पहले दिन से ये स्टांस है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग-अलग होने चाहिए। आपको सरफराज ने बताया होगा कि किस तरह का एटीट्यूड था, क्या था। अगर उन्होंने हैंडशेक नहीं करना तो हमें भी कोई शौक नहीं है। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा इंडिया के साथ। आगे भी इसी तरह चलेगा। ये नहीं हो सकता कि वो एक चीज़ करें और हम उनसे बैक करें। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बनाई। भारतीय लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बनाई। भारतीय लॉबिंग के बावजूद इस बार वाशिंगटन में पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में टैरिफ पर बेहतर रियायतें दी गयी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं, ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। व्हाइट हाउस की काउंटर टेररिज्म तरजीहात में दाइश का कमांडर जाफर नुमाया हदफ था। पाकिस्तान ने एबीगेट हमले के मुल्जिम को गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद अमरीका रवाना कर दिया। सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार के मुताबिक यही लम्हा पाक अमरीका ताल्लुकात में तब्दीली की अलामत बना। साबिक अमरीकी ओहदेदार ने इसे पाकिस्तान की संजीदगी का ताकतवर इशारा करार दिया। पहलगाम वाक़ये के बाद खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालसी को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया, जबकि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान का ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना गैर मामूली सिफारती इकदाम था। व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से निजी और ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे। गजा जंगबंदी के मौके पर अमरीकी सदर ने सिपह सलार आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक वस्ता में मौसर और जिम्मेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर मनवाया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने वाशिंगटन में इसे दोबारा मरकजी हैसियत दिला दी। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं बैनुल-अक़वामी जरीदों ने पाकिस्तान की सालिसी और पॉलिसीज़ को तस्लीम किया। मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने अपना सिक्का जमाया। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा पाकिस्तान के कौलो फेल में तजाद नहीं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत खुद को बहुत बड़ा मुल्क समझता था, उसकी पसपाई हुई। तस्लीम कर रही है और बार बार तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा, खासतौर से वाशिंगटन में बैक किया है। इसी जरीदों ने पाकिस्तान की सालसी और उसकी बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, सब ने तस्लीम किया है कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने अपना सिक्का जमाया है। जी, आपकी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन ने दरवाजा, एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है। जी, में बड़ी जान है, बड़ी हिम्मत है, बड़ी कुव्वत है, सलाहियत है, क्रेडिबिलिटी है फॉरेन पॉलिसी की। और उसकी वजह क्या है कि हमारा जो कॉल और फेल में तजाद नहीं है। जो हम कहते हैं वो करते हैं, और जो वादे किए और एक असूली मौक़िफ़ खुल के अपनाया।
ہندوستان کے برعکس جو منافقت بھی کرتا ہے اپنا صحیح بات بھی نہیں کرتا کہ پاکستان سے مار کھانے کے بعد انہوں نے امریکہ کی منتیں کی کہ ہمیں سیز فائر کرائے پاکستان کے ساتھ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. صومالیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا. اسحاق ڈار نے کہا صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والی ہر کارروائی قابل مذمت ہے. صومالیہ کے وزیر خارجہ نے صومالیہ کے تحفظات سلامتی کونسل میں اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست کی. اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ اور دیگر فورمز پر صومالیہ کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی. اسلامی ممالک نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ تسلیم کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا. اسلامی تعاون تنظیم اور 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا. اعلامیے میں کہا گیا فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کوشش ناقابل قبول ہے. اسرائیلی اقدام افریقہ، بحیرہ احمر اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. ریاستوں کے حصے تسلیم کرنا عالمی امن کے لیے خطرناک ہے. اعلامیے میں اسرائیل کے توسیع پسندانہ طرز عمل کی شدید مذمت کی گئی. وزرائے خارجہ نے صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ. کہا کہ ایک چھوٹی سی گرفتاری پر قومی اداروں پر حملہ کریں گے تو پھر شکایت نہ کریں. بلاول بھٹو نے کہا لیگی وفد محترمہ کی برسی میں شرکت کے لیے آیا، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی. کسی نے لمبی اننگز کھیلنی ہے، یہ فیصلہ عوام کریں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا، انہوں نے اپنا وفد کل بھیجا. نہ کوئی سیاسی بات ہوا، نہ کوئی اور بات ہوئی. جہاں تک لمبی اننگز کی بات ہے، یہ تو عوام فیصلے کریں گے کہ کون لمبی اننگز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اور کون سے کمبینیشنز کھیلیں گے. سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے. چھوٹا سا گرفتاری کے رد عمل پہ آپ ہمارے قومی ادارے پہ حملہ کریں گے، پھر بعد میں آپ شکایت نہ کریں کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. ہمارا تجویز یہی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دیں. تحریک انصاف حکومت سے نکلنے کے بعد پاک فوج اور اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا نارووال میں تقریب سے خطاب. کہا یہ لوگ ملک دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. 2018 میں سازش کے ذریعے جسے ملک پر مسلط کیا، اس نے 4 سال میں پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا. 2018 میں چند سازشی لوگوں نے سازش کر کے ایک ایسے شخص کو ملک کی باغ دوڑ سنبھال دی کہ جس نے کبھی زندگی میں یونین کاؤنسل نہیں چلائی. اس شخص نے 4 سالوں کے اندر وہ انجام کیا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا. کہ ایک سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، جب سے حکومت سے نکلی ہے، اس کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف مہم چلاؤ. یہ لوگ ملک دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کرایا. رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا الزام. پریس کانفرنس میں کہا عمران فاروق کے بیٹے لندن جا کر والد کے قتل کا کیس لڑیں. نام نہاد قائد تحریک نے عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پاکستان بھیجنے کے لیے دنیا بھر سے چندہ جمع کیا. حالیہ دنوں میں ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کا انتقال ہوا لندن میں. نام نہاد قائد تحریک کو پھر سنا ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہ ان کو ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں. پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا کہ بھائی وہ پیسے کو محتاج ہیں. اب اس لاش کو بھیجنے کے لیے 6000 پاؤنڈ کے لیے دنیا بھر سے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا گیا. عمران فاروق کو الطاف حسین نے مروایا ہے. اسی کے قائد کی سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں. آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو، میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے. مجھے پتہ نہیں کرے گا. آج بھی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے. آج بھی یہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، ایسے مار دو، ویسے مار دو. عمران فاروق کے جو بچے، میں ان کو کہتا ہوں کہ لندن جاؤ، واپس تم اپلیکیشن لگاؤ کہ میرا باپ اس لندن کی سڑک پر اس کو شہید کر دیا گیا بے ایمانہ طریقے سے. مجھے ان قاتلوں کا پتہ لگا کر دے ریاست.
خبر دیں گے آپ کو سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے. قلات سے یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے. آپریشن کے دوران 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آپریشن کیا گیا ہے. یہ تازہ آپریشن کیا گیا بلوچستان کے ضلع قلات میں جہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے. اور ISPR نے بتایا ہے کہ اس آپریشن کے دوران 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے. لاہور سے خبر ہے جس کے علاقے گرین ٹاؤن میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے موٹر سائیکل سوار نوجوان زخمی ہو گیا. زخمی 22 سالہ نوجوان اویس موٹر سائیکل پر کام کے لیے نکلا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین ٹاؤن میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان کے زخمی ہونے کا نوٹس لے لیا. CCPO سے رپورٹ بھی طلب کر لی. قصور میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے زخمی 2.5 سال کی زینب فاطمہ لاہور کے جناح اسپتال میں زیر علاج ہے. کل سرجری کی جائے گی. تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندے ARY نیوز سدرا غیاث. جی سدرا. جناح ہاسپٹل کے باہر موجود ہوں اور کل قصور میں ڈور پھرنے کی وجہ سے ایک بچی کے منہ پر جو ہے وہ ڈور پھری ہے. 2.5 سالہ بچی ہے. اس وقت میرے ساتھ اس کے والد موجود ہیں. میری وائف آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ. چھوٹی بچی میری 2.5 سال کی اس کی میڈیسن لینے, تو وہ ابھی سڑک پہ ہی آئی ہے تو ڈور پھر گئی ہے. اس کا یہ سارا یہ کٹ گیا یہ چہرہ. میری درخواست ہے حکومت پنجاب سے کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے, کسی اور کی بچی کے ساتھ نہ. بچی کے والد زینب فاطمہ کے یہاں پہ خاص سے پریشان ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ منہ پہ ڈور پھرنے کے باعث جو ہے وہ اتنی گہری پھری کہ ان کا حصہ جو ہے وہ گال کا الگ ہوا, جس کے باعث انہیں کافی سٹچز بھی لگے اور ابھی اس کی کل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ سرجری ہوگی. کراچی کے علاقے سوراب گوڈ گندا منڈی کے قریب گھر سے 4 افراد کی پھندہ لگی لاشیں ملی ہیں. مرنے والوں میں خاتون اور 3 بچے شامل ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کی شناخت 35 سال کی فاطمہ, 11 سال کی سونم, 3 سال کی آرزو اور 2 سال کے ارمان کے نام سے ہوئی ہے. خاتون کے شوہر سے تفتیش جاری ہے. وہ سبزی منڈی میں کام کرتا ہے. دوسری شادی کر رکھی تھی. وزیر داخلہ سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت کی ہے. کراچی کے شہریوں کو ریڈ لائن سے ہونے والی مشکلات کا احساس ہے. جولائی تک مسئلہ حل کر لیا جائے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹاؤن والے رکاوٹ بن رہے ہیں. خود کام کرتے ہیں نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں. یہ لوگ کام نہیں کر سکتے تو گھر جائیں. شہری اس وقت یونیورسٹی روڈ کے حوالے سے مشکل میں, ریڈ لائن کے حوالے سے جتنے بھی فائنینشیل ایشوز تھے ان کو حل کر دیا گیا. جولائی کا ٹائم دیا ہے کہ اس کا جو روٹ ہے اس کو فائنلائز کر دیا جائے گا, بنا دیا جائے گا. کراچی چڑیا گھر کے اطراف کی سڑک کھود دی تھی ان لوگوں نے. ٹاؤن میں مین روڈ میں نے بنوائی آخان جمخانہ کے برابر میں. وہ سڑک نام کی چیز نہیں ہے, کھود دی ہے ان لوگوں نے جا کے. 14 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں, کام نہیں کرے. یہ کام نہیں کر سکتے, یہ جائیں گھر. یہ جو ٹاؤن والے ہیں منافقین جو ہے نا, نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ دوسرے کو کام کرنا دیتے ہیں. اس وقت کراچی شہر میں KMC کسی سڑک سے پارکنگ فی نہیں لے. اگر پارکنگ فی لے رہی ہے تو ٹاؤنز لے رہے ہیں. اگر کسی سڑک پر پارکنگ ہے 1 روپیہ دینا بھی غلط ہے, غیر قانونی. سکھر بیراج کے 27 گیٹ تبدیل کرنے کا اعلان. وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کہتے ہیں 70% پانی سکھر بیراج کے درمیان والے 30 دروازوں سے گزرتا ہے. اس سال دروازے تبدیل کرنے کے ساتھ فرش کو بھی دیکھا جائے گا. منصوبہ مکمل ہوگا تو بیراج کی زندگی 30 سال بڑھ جائے گی. اس سال ہم تقریباً 27 گیٹ چینج کرتے ہیں. سکھر بیراج کا جو میجر فلو ہے 30 گیٹوں سے گزرتا ہے, تو وہ ہم اس سال کمپلیٹ کر لیں. ان کے گیٹ بھی چینج کر لیں اور ان کا فلور بھی چینج کر لیں. باقی ہمارے پاس 12 گیٹ بچ جائیں گے, دونوں پاکٹس والے, جن کے اوپر پریشر کم ہوتا ہے, وہ نیکسٹ ایئر کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی بنانے کا جامع پلان طلب کر لیا. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد شہر کی مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا. وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کا پہلا اسلام آباد کیپٹل شہر سمارٹ سٹی بنے گا.
1 जनवरी इस्लाम आबाद में बगैर एम टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लाम आबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी मंसूबे को मॉडल के तौर पर अपनाया जाएगा। फॉलोअर्स तो बनाए जा सकते हैं, हकीकी इंगेजमेंट तख्लीक नहीं की जा सकती। PTI की सियासत झूठ और मनफी बयानिए पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, बेशतर प्रोपेगेंडा अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है। की डिजिटल प्रेजेंस है एक्स के ऊपर, वो वाज़े तौर पे मंजर आम पे अब आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है और सबसे मकबूल सियासी जमात हैं। तमाम तर अकाउंट्स हाल ही में बनाए गए हैं, नहीं इनके हकीकी फॉलोअर्स हैं। बेशतर ऐसे प्रोपेगेंडा बेस्ड अकाउंट्स भारत से ऑपरेट होते हैं जो कि भारतीय अकाउंट्स हैं और PTI को फॉलो करते हैं। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है। तहरीक इंसाफ की सियासत झूठ मनफी बयानिए के ऊपर मबनी है। हर वो शख्स जो आइनों, कानून और परचम को नहीं मानता वो दहशतगर्द है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, तहरीक और मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के पास है। उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत मिली है जो वो कर रहे हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने पंजाब के अरकान असम्बली और हुकूमती अरकान को दौरे खैबर पख्तूनख्वा की दावत दी। वो आएँ, हम उनको बताएंगे मेहमान नवाजी क्या होती है। पंजाब के अवाम और सहाफ़ियों ने प्यार दिया, हुकूमती रवैये की मजम्मत करता हूँ। सोहेल आफरीदी ने कहा, उनका जलसे का चैलेंज आज भी कायम है, जलसे के लिए 24 घंटे दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि PP नूली क़यादत ने जेल काटी लेकिन कभी इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी नहीं की। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस जाना होगा। कानूनी तरीके से वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए। कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में बगैर वीज़ा नहीं रह सकता, तो हम कैसे इजाज़त दें? दहशतगर्दी करने वाले फितना अल ख्वारिज मारे जाते हैं तो उनमें अफगान शामिल हैं। 14 साल जेल गुजारी, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सब ने ऐसी जेल गुजारी। लेकिन किसी जमात ने तो कभी ये नहीं कहा कि आप जाकर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की बात करें, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले करें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए सूबे में अमन और अमान कायम किया जाए। अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। हम उनको दोबारा बिल्कुल वेलकम करेंगे, आएँ, लेकिन लीगल वीज़े पे है। यहाँ तो ये नहीं हो सकता कि लाखों की तादाद में आपके लोग कर रहे हैं और उनके पास वीज़ा नहीं। पाकिस्तान का कोई शहरी भी किसी मुल्क में नहीं रह सकता बगैर वीज़े के, तो हम कैसे इजाज़त दें? पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है और जब फितनतुल ख़वारिज मारे जाते हैं उसे पता चलता है कि इसमें अफगान बाशिंदे शामिल हैं। लाहौर में 12 सहूलत बाज़ारों ने काम शुरू कर दिया। सहूलत ऑन दी गो बाज़ार में रेडी बानों को कुरानदाजी के जरिए 400 से ज़ायद स्टॉल्स की अलॉटमेंट दी गई है। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अलमास खान इस वक्त शादमान सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अलमास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और ऐसा इक़दाम, यहाँ पे सहूलत स्टॉल्स लगाए गए हैं और सहूलत ऑन द गो इनका नाम रखा गया है, यानी ड्राइव थ्रू है। आप यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, आपको कैसा लगा इस सहूलत बाजार में? शीशे लगे हुए हैं सारे प्रॉपर। पहले होता था यहाँ पे नजमीन पे रखा हुआ सिस्टम सारा, इनका प्याज दूसरी चीजें लगी हुई थी, लेकिन प्रॉपर शॉप्स पे इनको मिलने का और क्वालिटी इज ग्रेट जो मरियम। थैंक यू सो मच मरियम नवाज। ये लाहौर के शहरी जो मरियम नवाज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लाहौर में कोई 12 के करीब ये ऐसे बाज़ार हैं और उन 12 बाज़ारों में हमने देखा है कि एक जैसी दुकानें बना के तैयार करके इन्हें दी गई हैं और ये लोग अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं। शहरी जो यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं वो मरियम नवाज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि इदारा इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए कायम किया गया है। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं होता। वज़ीर आज़म ने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। A great honor to be here to inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity, and they are in thousands. Gentlemen, I myself, I am a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. This is now more than 20 years ago. Imagine the plight of the common man in this country. I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating
those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. خبر ہے ایبٹاباد سے گلیات کی ولیج کاؤنسل جہان کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے. آگ نے جنگلات کے وسیع رقبے کو لپیٹ میں لے لیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں راجہ ہارون سے. جی بتائیے گا. گلیات کی ولیج کاؤنسل چاہان گلڈوگ میں جنگلات میں آگ بڑک اٹھی ہے, جس کی وجہ سے بڑے وسیع رقبے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اس حوالے سے علاقہ ماہدین کا کہنا ہے کہ ریسکیو 11 22 اور ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا ہے, لیکن تاحال ان کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں, جس کی وجہ سے سرسبز جنگلات جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو رہے ہیں. اس حوالے سے علاقہ ناظم اقبال عوام کا کہنا ہے کہ اگر آگ پر قابو نہ پایا گیا تو قریبی جو بستی ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہے اور انسانی جانوں اور گھروں کو آگ لگنے کا خدشہ ہے. جی راجہ ہارون اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. جام شوروں سے خبر ہے جہاں پر نوجوان کی گرفتاری پر لواحقین احتجاج کر رہے ہیں. M9 موٹر وے کو بند کر دیا گیا, ٹائر جلا کر سڑک کو بھی بند کر دیا گیا, گاڑیوں کی قطاریں لگ چکی ہیں. دلدار جانوری سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. دلدار بتائیے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس بارے میں؟ نوری آباد کے قریب پالاری برادری کے افراد نے موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے. 9 موٹر وے بند کرنے سے ٹریفک جو ہے حیدرآباد اور کراچی کی طرف بلاک ہو گئی ہے, اور یہاں پر مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ نوری آباد پولیس نے ان کے نوجوان کو بلا جواز گرفتار کیا ہے, جس کے باعث جو ہے وہ یہاں پر جو ہے پولیس کی زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں نوری آباد میں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے روڈ بلاک کر کے جو ہے وہ ٹائر نظر آتش کیے ہیں, اور جو ہے وہ روڈ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے. کوئی دوسرا متبادل راستہ نہ ہونے کے باعث وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہے, اور کئی افراد وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ پولیس کی ایک بڑی ٹیم پہنچی ہے جو کہ مظاہرین سے بات چیت کر رہی ہے. تاہم اب تک جو ہے وہ روڈ بند ہے. جی دلدار, آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. پاکستان مذہبی ہم آہنگی کا گہوارہ ہے. بھارت میں کوئی اقلیت محفوظ نہیں. وزیر مملکت مذہبی امور کھیلداس کوہستانی کہتے ہیں بھارت میں کرسمس تقریبات میں خلل ڈالا گیا. مودی اسلاموفوبیا کا شکار ہے. ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تمام پاکستان میں اقلیتیں ہیں ان کو عزت دیتی ہے. پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں دیوالی کرسمس بھی سیلیبریٹ کیا ہے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر خود چرچ میں گئے راولپنڈی. مریم نواز صاحبہ نے انتظامات کیے اپنے مسیح بھائیوں کے لیے. پورا لاہور چمک رہا تھا. یہ مذہبی ہم آہنگی کا اعلیٰ مثال. دوسری طرف کرسمس میں بھارت میں سیلیبریشن میں خلل ڈالا گیا. کوئی مسیح محفوظ نہیں ہے, سکھ محفوظ نہیں ہے, مسلمان محفوظ نہیں ہے. مودی آج کا راون ہے اسلام فوبیا کا شکار. اہم خبر ہے قومی کرکٹر اماد وسیم کا سوشل میڈیا پر اہلیہ سے علیحدگی کا اعلان. اس موقع پر اماد وسیم نے کہا کہ کافی دیر سوچنے اور اختلافات کے باعث اہلیہ سے راہیں جدا کر لیں. بہت سے اختلافات گزشتہ برس سے حل نہ ہو سکے. سب سے گزارش ہے ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے, ہماری پرانی تصویریں استعمال نہ کی جائیں. ذاتی معاملات پر منفی بات کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. اماد وسیم نے کہا اپنے بچوں کا باپ ہوں اور رہوں گا, ان کی مکمل دیکھ بھال کروں گا. اماد وسیم اور ثانیہ اشفاق کے 3 بچے ہیں. کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے. پاکستان نے دورہ سری لنکا کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. شاداب خان کی واپسی, خواجہ نافع کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا. بابر شاہین اور حارث بگ بیش لیگ کھیلیں گے. ورلڈ کپ سے پہلے سری لنکا کو سری لنکا میں ہرانے کا مشن. دورہ سری لنکا کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار T20 اسکواڈ میں شامل. بابر شاہین حارث بگ بیش کے باعث اسکواڈ میں شامل نہیں. سلمان علی آغا, عبدالصمد, ابرار احمد, فہیم اشرف, فخر زمان, محمد نواز اور سلمان مرزا اسکواڈ میں شامل کیے گئے ہیں. محمد وسیم جونیئر, نسیم شاہ, صاحب زادہ فرحان, سائم ایوب, عثمان خان اور عثمان طارق بھی T20 ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.